سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ و بارود برآمد، ہلاک ملزمان علاقے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، ISPR کا بیان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 373 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 73,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ پاکستان کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا، 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری کا امکان، دونوں جانب سے حکام کے درمیان گزشتہ ماہ سٹاف سطح کا معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستان معاشی اصلاحات سے استحکام حاصل کر سکتا ہے، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی ریاض میں وزیر اعظم سے گفتگو، مالیاتی نظم یقینی بنانے کا مشورہ، شہباز شریف کا ایک اور قرض پروگرام پر بھی تبادلہ خیال، دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔ پاکستان کی ترقی، سعودی عرب کی ترقی، سرمایہ کاری کے لیے سعودی کمپنیوں کا وفد جلد پاکستان آئے گا، سعودی وزیر خزانہ اور وزیر سرمایہ کاری نے ترقی کے مشن میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرا دیا، ریاض میں سعودی وزراء سے ملاقاتوں میں سرمایہ کاری کے امور کا جائزہ، میزبان وزراء نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن کا نام دے دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ملکی تاریخ میں دوسرے نائب وزیر اعظم مقرر، وزیر اعظم شہباز شریف کے نائب کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے، کابینہ ڈویژن نے فوری تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود پنجاب بھر میں گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی، کسان اتحاد کا آج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان، گندم کی خریداری پر آج فیصلہ ہو جائے گا، اچھی خبر سنائیں گے، امید ہے کسانوں کو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا دعویٰ۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈاب کے نئی تعمیر ڈسپنسری میں بچوں کو قطرے پلائے، 3 مئی تک چاروں صوبوں کے 73 اضلاع میں مکمل اور 14 اضلاع میں جزوی مہم چلائی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 22 فلسطینی شہید، عالمی عدالت انصاف سے اسرائیلی وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جلد جاری ہونے کا امکان۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔